استعمال کریں گے۔ آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھیں گے مائکروسافٹ ایکسل کا انٹرفیس، ایکسل کا نیا بیک سٹیج ویو، ربن اور کوئک ایکسس بار کو ماڈیفائی یا ترمیم کیسے کر سکتے ہیں، نئی ورک بک کیسے بنانی ہے اور پہلے سے بنی ہوئی ورک بک کو کیسے کھولنا ہے۔ گیٹنگ ٹو نو ایکسل 2010۔ اب ہم ایکسل کے انٹرفیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ انٹرفیس سے مراد وہ پہلی اسکرین ہوتی ہے جو کسی بھی سافٹ ویئر کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایکسل 2010 کا انٹرفیس 2007 کے انٹرفیس سے ملتا جلتا ہے۔ اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل پہلی مرتبہ استعمال کر رہی ہیں تو آپ کے لیے اس کے انٹرفیس کو تفصیل سے جاننا ضروری ہے۔ مائکروسافٹ آفس کے باقی سافٹ ویئرز کی طرح ایکسل میں بھی ربن اور کوئک ایکسیس ٹول بار موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ٹائٹل بار کے نیچے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ربن میں ہمارے پاس فائل، ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولاز، ڈیٹا، ریویو اور ویو کے ٹیبز نظر آ رہے ہیں۔ ہم باری باری ان ٹیبز اور ان میں موجود ٹولز کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ مائکروسافٹ آفس کے دوسرے سافٹ ویئر سے مختلف ہمارے سامنے کچھ آپشنز نظر آ رہی ہیں جن میں نیم باکس، فارمولا بار، کالم، رو، ورک شیٹس، ہاریزونٹل اسکرول بار، پیج ویو اور زوم کنٹرول ہیں۔ نیم باکس آپ کو سلیکٹڈ سیل کی لوکیشن اور نام بتاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہاں ہم ایک سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سیل کے گرد ایک بارڈر نظر آنے لگا ہے۔ اس بارڈر کو نیم باکس کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ سیل سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں نیم باکس میں دیکھیں اس سیل کا ریفرنس کہ وہ کس رو اور کس کالم میں ہے لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے کالم بی اور رو نمبر 4 کا سیل منتخب کرتے ہیں تو نیم باکس میں B4 لکھا نظر آتا ہے۔ فارمولا بار، یہ فارمولا بار ہے۔ اس میں آپ ڈیٹا کو انٹر یا ایڈٹ کرنے کے لیے فارمولا یا کوئی فنکشن لکھ سکتے ہیں اور یہاں لکھا گیا ٹیکسٹ، فارمولا یا فنکشن سیل میں اپلائی ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہاں ہم نے پہلے سیل C1 کو سلیکٹ کیا اور اب فارمولا بار میں ٹیکسٹ لکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولا بار میں لکھا گیا ٹیکسٹ منتخب کردہ سیل میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی ٹیکسٹ کسی سیل میں لکھیں تو وہ آٹومیٹیکلی فارمولا بار میں بھی لکھا جاتا ہے۔ کالم مختلف سیلز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایکسل کے پیج میں ٹاپ ٹو باٹم یعنی ایکسل شیٹ میں اوپر سے نیچے تک جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کالم اے ہے، یہ کالم بی۔ جب آپ ماؤس سے کالم کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پورا کالم سلیکٹ ہو گیا، یعنی اس کالم کے تمام سیل ہاریزونٹلی سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ رو، ایکسل شیٹ میں پیج کے بائیں سے دائیں یعنی لیفٹ ٹو رائٹ سیلز کو رو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے اسکرین کے بائیں جانب نمبر 4 پر کلک کیا تو لیفٹ ٹو رائٹ ایک لائن میں سیلز سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کسی بھی سیل پر کلک کر کے لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ سیل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ربن میں وہ تمام کمانڈز ہوتی ہیں جو آپ کو ایکسل میں کام کے دوران مختلف آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ربن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں اور ہر ٹیب میں مختلف کمانڈز گروپس کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ ربن میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق ٹیبز اور کمانڈز کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں جن میں آپ اپنی فیورٹ کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹیبز میں موجود ان گروپس میں آپ کو دائیں جانب نیچے ایک ایرو نظر آئے گا۔ اس ایرو پر
کلک کرنے سے آپ کو مزید آپشنز نظر آئیں گی۔ ورک شیٹس مائکروسافٹ ایکسل کی فائل ورک بک کہلاتی ہے۔ ہر ورک بک میں ایک سے زیادہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جن کو اسپریڈ شیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم مائکروسافٹ ایکسل اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ اس کی ورک بک میں 3 اسپریڈ شیٹس ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں شیٹ 1، شیٹ 2، شیٹ 3۔ آپ ان ورک شیٹس کو رینیم، ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ ان شیٹس کے بائیں جانب آپ کو یہ مختلف ایروز نظر آ رہے ہیں۔ ان ایروز کی بدولت آپ ورک شیٹس کو سکرول کر سکتے ہیں اور اپنی ورک بک کی پہلی یا آخری شیٹ پر جا سکتے ہیں۔ ہاریزونٹل اسکرول بار اگر آپ کی ورک بک میں زیادہ ڈیٹا ہو تو آپ اس اسکرول بار کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس اسکرول بار سے آپ ورک بک میں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں موو کر سکتے ہیں۔ پیج ویو ایکسل میں آپ 3 طریقوں سے اسپریڈ شیٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پیج ویو کے 3 بٹن نظر آئیں گے۔ نارمل ویو، پیج لے آؤٹ ویو، پیج بریک ویو۔ ایکسل اوپن کریں تو بائی ڈیفالٹ ہماری ورک بک نارمل ویو میں کھلتی ہے۔ اس میں لاتعداد سیلز اور کالمز ہوتے ہیں۔ پیج لے آؤٹ ویو، پیج لے آؤٹ ویو سے آپ ورک بک کو پیجز میں بریک کر کے دیکھتے ہیں۔ پیج بریک ویو یہ ویو آپ کو ورک بک میں موجود اسپریڈ شیٹس کا اوور ویو دکھاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیج بریکس لگانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زوم کنٹرول اس سلائڈر کی مدد سے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلس اور مائنس کے نشان آپ کو زوم پرسنٹیج کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سلائڈز کو موو کرنے سے آپ کی اسپریڈ شیٹ بھی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہی ہے۔ Working with your Excel environment. Ribbon and Quick Access Toolbar. Ribbon اور Quick Access Toolbar میں آپ کو ایکسل میں کام کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کمانڈز ملیں گی۔ The ribbon ربن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں۔ ہر ٹیب کے اندر کمانڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے، جیسے یہاں آپ کو ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ وغیرہ کے ٹیبز نظر آ رہے ہیں۔ ان ٹیبز کے اندر مختلف کمانڈز کے گروپ آپ کو نظر آئیں گے۔ ربن کو آپ کسٹمائزڈ یعنی اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے ہیں۔ ٹو کسٹمائز دا ربن آئیے آپ کو ربن کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جس میں آپ اپنی مرضی کی کمانڈز کو گروپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پہلے سے موجود ڈیفالٹ ربن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں۔ ربن پر رائٹ کلک کریں۔ کسٹمائز دا ربن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں نیو ٹیب کے بٹن کو کلک کریں۔ نیو ٹیب پر کلک کریں۔ ایک نیا ٹیب بن جائے گا جس کے اندر نیا گروپ بھی ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیو گروپ کی آپشن سلیکٹڈ ہے۔ اب اس لسٹ کے بائیں جانب کوئی ایک کمانڈ سلیکٹ کریں اور پھر ایڈ کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ کمانڈز کو براہ راست ڈریگ کر کے بھی اس گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ربن میں کمانڈز کو ایڈ کر لیں تو اوکے کا بٹن کلک کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی کمانڈ نہ مل رہی ہو تو چوز کمانڈز فرام والی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو کلک کر کے آل کمانڈز کی آپشن کو منتخب کریں۔ ٹو مینیمائز اینڈ میکسیمائز دا ربن مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں ربن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ یوزر کی ٹاسک کے لیے رسپانسو یا ڈائنامک ہو، یعنی یہ اسکرین کی ریزولوشن کے حساب سے منیمائز یا میکسیمائز کیا جا سکے۔ ربن کے اوپر انتہائی دائیں جانب اس ایرو کو کلک کریں۔ ربن منیمائز ہو جائے گا۔ اب ربن کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو کو دوبارہ کلک کریں۔
جب ربن منیمائز ہو تو آپ ٹیب کے اوپر کلک کر کے ربن کو شو کروا سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ربن پر رائٹ کلک کر کے بھی ربن کو منیمائز کر سکتے ہیں، اور اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو پر کلک کرنا ہوگا۔ دا کوئک ایکسس ٹول بار۔ ربن کے بالکل اوپر کوئک ایکسس ٹول بار ہوتی ہے۔ اس کوئک ایکسس ٹول بار میں کامن کمانڈز ہوتی ہیں جن کو آپ کسی بھی ٹیب میں رہتے ہوئے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹول بار میں پہلے سے سیو، انڈو اور ریپیٹ کی کمانڈز موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ اس میں اپنی آسانی کے لیے اپنی مرضی کی کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ To add commands to the Quick Access toolbar. Quick Access toolbar کے دائیں جانب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ اب اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ان کمانڈز کو سلیکٹ کریں جنہیں آپ نے کوئک ایکسیس ٹول بار میں شامل کرنا ہے۔ مزید کمانڈز کے لیے مور کمانڈز کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ بیک سٹیج ویو۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بیک سٹیج ویو آپ کو سیونگ، اوپننگ، فائل پرنٹنگ اور شیئرنگ کی مختلف آپشنز دیتا ہے۔ یہ بیک سٹیج ویو مائکروسافٹ ایکسل 2007 کے مائکروسافٹ آفس بٹن اور ایکسل کے پرانے ورژنز کی فائل مینیو کی طرح ہے، تاہم یہ صرف ایک مینیو کے بجائے فل پیج ویو ہے جو ہمیں کام کے دوران آسانی مہیا کرتا ہے۔ ٹو گیٹ ٹو بیک سٹیج ویو، فائل ٹیب پر کلک کریں۔ آپ ان بائیں جانب والی کوئی بھی آپشن چن سکتے ہیں۔ ان آپشنز میں آپ کو سیو، سیو ایز، اوپن، کلوز، انفو، ریسنٹ، نیو، پرنٹ، سیو اینڈ سینڈ اور ہیلپ کی آپشنز آپ کو نظر آئیں گی۔ آئیے ان کمانڈز کو دیکھتے ہیں۔ سیو، اس کمانڈ سے آپ اپنے ڈاکیومنٹ یا ورک بک کو سیو کر سکتے ہیں۔ سیو ایز، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو نئی لوکیشن، نئے نام اور ایکسل کے کسی اور ورژن جسے کمپیٹیبلٹی ویو کہتے ہیں میں سیو کر سکتے ہیں۔ اوپن، پہلے سے سیوڈ یا بنی ہوئی ایکسل ورک بک کو کھولنے کے لیے۔ کلوز، ورک بک کو بند کرنے کے لیے۔ انفو، انفو کی آپشن سے آپ اپنی ورک بک جس میں کام کر رہے ہوں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی ورک بک کی سیکیورٹی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں، مثلا پرمیشنز، شیئرنگ اور ورژن مینجمنٹ وغیرہ۔ ریسینٹ، اس آپشن کے ذریعے آپ حال ہی میں کریٹ کی گئی فائلز کو کھول سکتے ہیں۔ نیو، یہاں سے آپ نئی ورک بک بنا سکتے ہیں۔ پرنٹ، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو پرنٹ کرتے ہیں۔ سیو اینڈ سینڈ، ورک بک کو سیو کر کے ای میل یا ویب سائٹ پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہیلپ، یہاں سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کی مدد یا ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپشنز، ایکسل میں مختلف آپریشنز اور انٹرفیس کی سیٹنگز کو دیکھنے یا تبدیل کرنے کے لیے۔ ایکسٹس، ایکسٹ سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کو بند کرتے ہیں۔ اپنے ڈاکیومنٹ میں واپس جانے کے لیے دوبارہ ربن پر موجود کسی بھی ٹیب پر کلک کریں۔ کریٹنگ اینڈ اوپننگ ورک بک، ٹو کریٹ اے نیو بلینک ورک بک، نئی بلینک ورک بک بنانے کے لیے فائل ٹیب کو کلک کریں۔ یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ نیو کو سلیکٹ کریں۔ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس میں سے بلینک ورک بک کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپشن پہلے سے ہائی لائٹڈ ہوگی۔ کریٹ پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے ایکسل ونڈو میں بلینک ورک بک کھل جائے گی۔ ٹو اوپن این ایگزسٹنگ ورک بک، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بنی ہوئی ورک بک کو کس طرح اوپن کرتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں۔
یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ اوپن کو سلیکٹ کریں۔ ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب جو ورک بک آپ نے اوپن کرنی ہے اسے سلیکٹ کریں اور اوپن پر کلک کریں۔ اگر آپ نے حالیہ بنائی ہوئی ورک بک کو اوپن کرنا ہو تو اسے ریسنٹ والے فائل ٹیب سے اوپن کریں، نہ کہ اوپن والی آپشن سے۔ کمپیٹیبلٹی موڈ۔ بعض اوقات آپ کو ایسی ورک بک پر کام کرنا پڑ سکتا ہے جو ایکسل کی پرانی ورژنز میں بنی ہو، مثلا ایکسل 2003 یا ایکسل 2000 وغیرہ۔ اس قسم کی ورک بک صرف کمپیٹیبلٹی موڈ میں اوپن ہو سکتی ہے۔ کمپیٹیبلٹی موڈ اصل میں تمام نئے اور ایڈوانسڈ فیچرز کو ڈسیبل کر دیتا ہے اور ان بیسک فیچرز کو انیبل کر دیتا ہے جو صرف کسی ورک بک کو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کوئی ایسی ورک بک کھولیں جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں بنی ہوئی ہو تو آپ صرف وہی ٹیبز اور کمانڈز استعمال کر سکتے ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے ایک ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں کھولا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ ٹیب میں موجود اسپارک لائن اور سلائسر کی آپشنز ڈسیبل ہو گئی ہیں اور صرف 2003 والی آپشنز دستیاب ہیں۔ اس کمپیٹیبلٹی موڈ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورک بک کو موجودہ ورژن میں سیو کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ پرانے ورژن میں کام کرتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں رہنے دیں تاکہ اس ورک بک کی فائل ایکسٹینشن تبدیل نہ ہو اور یہ ورک بک تمام لوگ آسانی سے ایکسس کر سکیں۔ ٹو کنورٹ این ایکسل ورک بک۔ اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے تمام فیچرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ورک بک کو مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے فائل فارمیٹ .xlsx میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں اور بیک سٹیج ویو کو ایکسس کریں۔ کنورٹ کمانڈ کو ڈھونڈیں اور سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے سیو ایز کا ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ لوکیشن کو سلیکٹ کریں جہاں آپ نے اپنی فائل سیو کرنی ہے، فائل کا نام دیں اور سیو کو کلک کر دیں۔ آپ کی ورک بک نئی فائل ٹائپ کے ساتھ سیو ہو جائے گی۔ سیل بیسکس۔ اب آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں سیل پر کیسے کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایکسل میں کام کرتے ہوئے مختلف میتھمیٹیکل آپریشنز جیسے کیلکولیٹ، اینالائز اور آرگنائز وغیرہ پرفارم کر سکیں۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ سیلز کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، ان سیلز میں کنٹینٹ یا مواد کیسے انسرٹ کرنا ہے، سیل کو ڈیلیٹ کرنا، سیل کو کٹ، کاپی، پیسٹ کرنا، سیلز کو ڈریگ یا ڈراپ کرنا، فل ہینڈلز کی مدد سے سیلز کو فل کرنا۔ انٹروڈکشن ٹو سیلز اینڈ سیل کانٹینٹ۔ سیلز مائکروسافٹ ایکسل کی ورک شیٹ کی بنیادی اکائی ہیں۔ سیلز میں آپ ٹیکسٹ، فارمیٹنگ، ایٹریبیوٹس، فارمولاز اور فنکشنز کو ڈیٹا کے طور پر انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ورک شیٹ میں موجود ان مستطیل نما یا ریکٹینگولر باکسز کو سیل کہا جاتا ہے۔ رو اور کالم کے انٹرسیکٹنگ پوائنٹ پر سیل بنتا ہے۔ ہر سیل کا نام اور ایڈریس ہوتا ہے جہاں کالم اور رو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ اس پوائنٹ کا جو ایڈریس بنتا ہے وہی اس سیل کا نام ہوتا ہے۔ سیل کا ایڈریس یہاں اوپر نیم باکس میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، C5 سیل اس وقت سلیکٹڈ ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سیلز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ سیلز کا گروپ سیل رینج کہلاتا ہے۔ جب آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دینا چاہتے ہوں
تو آپ کو یہ سیل رینج مدد کرے گی جس کے ذریعے آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دے سکتے ہیں۔ اس طریقے میں آپ سیل رینج کے پہلے اور آخری سیل کا ریفرنس دیتے ہیں اور اس کو کالن کی مدد سے سیپریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیل رینج ہے جس میں A1، A2، A3، A4 اور A5 سیلز ہیں، تو اس سیل رینج کا ایڈریس ہوگا A1: A5، یعنی اس کو نیم باکس میں A1: A5 کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ٹو سلیکٹ اے سیل، سیل پر کلک کریں۔ جب آپ کسی بھی سیل پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد ایک بلیک کلر کا بارڈر بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالم ہیڈنگ اور رو ہیڈنگ بھی ہائی لائٹڈ ہو جاتی ہے۔ ماؤس بٹن کو چھوڑیں، سیل سلیکٹڈ ہی رہے گا جب تک آپ کسی اور سیل کو سلیکٹ نہ کر لیں۔ آپ ورک شیٹ میں سیلز کو سلیکٹ کرتے ہوئے کی بورڈ کی ایرو کیز کے ساتھ بھی نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو سلیکٹ ملٹیپل سیلز، کسی بھی سیل پر کلک کر کے سلیکٹ کریں۔ اب ماؤس کو کلک کرتے ہوئے ڈریگ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں سے ماؤس ڈریگ کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے وہ تمام سیلز سلیکٹ ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ اب ماؤس کو چھوڑیں، یہ دیکھیں سلیکٹڈ سیل اب بھی سلیکٹڈ ہیں جب تک آپ اس ورک شیٹ میں کسی اور سیل پر کلک نہ کریں۔ سیل کنٹینٹ، مائکروسافٹ ایکسل میں ہر سیل کا اپنا ڈیٹا، ٹیکسٹ، فارمیٹنگ، فارمولا اور فنکشن ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ، سیلز کے اندر ٹیکسٹ، لیٹرز، نمبر اور ڈیٹ کو لکھا جاتا ہے۔ فارمیٹنگ ایٹریبیوٹس، سیل کا اپنا فارمیٹنگ سٹائل ہو سکتا ہے جس سے آپ اس سیل کے ٹیکسٹ، نمبرز اور ڈیٹس کو علیحدہ علیحدہ فارمیٹ کر کے ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیٹس کو month/day/year یا month/day/year کے فارمیٹ میں ڈسپلے کیا جا سکتا ہے۔ کمنٹس، سیلز کے ساتھ آپ کمنٹس کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں جن میں آپ اپنے لیے یا کسی ریڈر کے لیے ریفرنس دیتے ہیں کہ اس ڈیٹا کا کیا مقصد ہے، جس سے ریویو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فارمولاز اینڈ فنکشنز، سیل ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولاز اور فنکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر سم بریکٹ بگنز سیل 1 سیل 2 بریکٹ کلوزڈ ایک فارمولا ہے جو کہ ایک سے زائد سیلز کے ڈیٹا کو ایڈ کر سکتا ہے۔ ٹو انسرٹ کنٹینٹ، سیل کو سلیکٹ کریں۔ اب اپنے کی بورڈ کی مدد سے اس سیل میں ڈیٹا ڈالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سیل میں کنٹینٹ لکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپر فارمولا بار میں بھی یہی کنٹینٹ لکھا جا رہا ہے۔ آپ اس کنٹینٹ کو فارمولا بار میں چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ اسی طرح آٹومیٹیکلی سیل میں بھی چینج ہو جائے گا۔ ٹو ڈیلیٹ کنٹینٹ ود ان سیلز، جن سیلز میں سے کنٹینٹ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں ایڈیٹنگ کے گروپ میں کلیئر کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ سب مینیو کھل جائے گا۔ اس مینیو میں سے کلیئر کنٹینٹ کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ یہی کام کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک سیل میں سے کنٹینٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیک اسپیس کی اور ایک سے زائد سیل سے کنٹینٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کریں۔ ٹو ڈیلیٹ سیلز، یہ تو تھا سیلز سے کنٹینٹ ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ۔ اب ہم آپ کو سیل ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جن سیلز کو ڈیلیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں سیلز کے گروپ میں جائیں اور ڈیلیٹ کی آپشن کو کلک کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیل سے کنٹینٹ ڈیلیٹ کرنا اور سیل کو ڈیلیٹ کرنا
ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ سیل سے کانٹینٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو سیل ورک شیٹ میں موجود رہتا ہے، لیکن اگر آپ سیل کو ہی ڈیلیٹ کر دیں تو سیل ورک شیٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن اس سے نیچے والے سیل اس کی جگہ خود بخود لے لیں گے۔ ٹو کاپی اینڈ پیسٹ سیل کانٹینٹ، جن سیل کو کاپی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں اور ہوم ٹیب میں کاپی کمانڈ کو تلاش کریں۔ کاپی کمانڈ کو کلک کریں، یہ دیکھیں سیلز کے بارڈر کی اپیرنس یا شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ اب جہاں اور جن سیلز میں آپ نے یہ کانٹینٹ پیسٹ کرنا ہو ان کو کلک کریں۔ پیسٹ کمانڈ کلک کریں، یہ دیکھیں کاپی کیا ہوا کانٹینٹ پیسٹ ہو گیا۔ ٹو کٹ اینڈ پیسٹ سیل کانٹینٹ، جن سیل کو کٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ کٹ کمانڈ پر کلک کریں جو آپ کو ہوم ٹیب میں کلپ بورڈ کے گروپ میں نظر آ رہی ہے۔ جہاں کانٹینٹ پیسٹ کرنا ہو اس سیل پر کلک کریں۔ پیسٹ کمانڈ پر کلک کریں، آپ کا ڈیٹا یا کانٹینٹ اوریجنل سیل سے ریموو ہو کر نئی جگہ نئے سیلز میں پیسٹ ہو جائے گا۔ ٹو ایکسیس مور پیسٹ آپشنز، مائکروسافٹ ایکسل میں آپ کے پاس پیسٹ کمانڈ کی چند آپشنز مزید بھی ہیں جو آپ کو اس پیسٹ کمانڈ کے نیچے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کرنے سے ملیں گی۔ یہ آپشنز مائکروسافٹ ایکسل کے ان ایڈوانسڈ یوزرز کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں جنہیں ایسی ورک شیٹس میں کام کرنا ہوتا ہے جن میں فارمولاز اینڈ فارمیٹنگ بہت زیادہ استعمال ہو۔ ہمارے پاس پیسٹ کمانڈ کی مزید یہ آپشنز نظر آتی ہیں۔ پیسٹ فارمولاز اینڈ نمبر فارمیٹنگ، کیپ سورس فارمیٹنگ، نو بارڈرز، کیپ سورس کالم width، ٹرانسپوز، ویلیوز اینڈ نمبر فارمیٹنگ، ویلیوز اینڈ سورس فارمیٹنگ، پیسٹ لنک، پکچر، linked picture. پیسٹ اسپیشل۔ To access formatting commands by right-clicking, جن سیلز کو فارمیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ان سلیکٹڈ سیلز پر رائٹ کلک کریں، ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس سے آپ کو فارمیٹنگ کی مختلف آپشنز مل جائیں گی۔ To drag and drop cells، جن سیلز کو موو کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ اپنے ماؤس کو ان سلیکٹڈ سیلز کے بارڈر کے کسی بھی ایج پر رکھیں۔ یہ دیکھیں اس کی شکل کچھ یوں ہو گئی ہے، یعنی وائٹ پلس سائن کی بجائے یہ اب 4 headed arrows کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ان سلیکٹڈ سیلز کو کلک کریں اور نئی جگہ ڈریگ کر دیں۔ ماؤس کو چھوڑیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹڈ سیلز نئی جگہ ڈراپ ہو گئے ہیں۔ ٹو یوز دا فل ہینڈل ٹو فل سیلز، جن سیلز یا کانٹینٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ آپ سیل کانٹینٹ کو عموداً اور افقی یعنی ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی فل کر سکتے ہیں۔ ماؤس کو فل ہینڈلز پر پوزیشن کریں، کلک نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں ماؤس پوائنٹر کی شکل کچھ اس طرح ہو جائے گی، یعنی وائٹ کراس سے اب پلس یا جمع کی شکل کا ہو گیا ہے۔ اس فل ہینڈل کو کلک اور ڈریگ کریں یہاں تک کہ تمام سیلز جن کو آپ فل کرنا چاہتے ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہو جائیں۔ ماؤس ریلیز کریں اور یہ آپ کے سیلز فل ہو گئے۔ ورکنگ ود کالمز، روز اینڈ سیلز، بائی ڈیفالٹ ایک نئی ورک بک میں ہر رو اور کالم کی ایک مخصوص لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے۔ آپ ہر کالم اور رو کی ہائٹ، ویڈتھ کو اپنی ضرورت کے مطابق مختلف طریقوں سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹو ماڈیفائی کالم width، ماؤس پوائنٹر کو کالم لائن پر لے کر جائیں جو آپ کو کالم ہیڈنگ پر ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کالم لائن پر ماؤس پوائنٹر لے جاتے ہی اس کی شکل وائٹ کراس سے ڈبل ایرو جیسی ہو جائے گی۔ اب ماؤس کلک کریں اور کالم لائن کو ڈریگ کرتے ہوئے
بائیں طرف لے کر جائیں. یہ دیکھیں کالم کی چوڑائی یا width بڑھ رہی ہے. اگر آپ کو کسی سیل میں پاؤنڈ سائنز نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ اس سیل میں ڈیٹا زیادہ ہے اور سیل کی width یا چوڑائی کم ہے. جب آپ اس سیل یا کالم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق چینج کریں گے تو آپ کو ان پاؤنڈ سائن کی جگہ ڈیٹا یا کانٹینٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. To set column width with a specific measurement. جن کالمز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب میں فارمیٹ کمانڈ پر کلک کریں. فارمیٹ ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا. کالم width کو سلیکٹ کریں. کالم وتھ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا. اس میں مخصوص پیمائش لکھیں. اوکے کا بٹن کلک کریں. آپ دیکھیں گے کہ ورک شیٹ کے تمام سیلز کی width چینج ہو جائے گی. فارمیٹ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے آٹو کالم width کی آپشن کو سلیکٹ کریں. ورک شیٹ کے تمام سیلز کی width خود بخود آٹو ایڈجسٹ ہو جائے گی اور تمام ٹیکسٹ کانٹینٹ خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گا. ٹو انسرٹ روز. جس رو سے نیچے نئی رو انسرٹ کرنی ہو اسے سلیکٹ کریں. سلیکشن کے لیے لیفٹ نمبر پر کلک کریں. ہوم ٹیب سے انسرٹ کمانڈ پر کلک کریں. آپ کی ورک شیٹ میں نئی رو کا اضافہ ہو جائے گا. جب آپ ایکسل شیٹ میں نئی رو، کالم یا سیلز کا اضافہ کرتے ہیں تو آپ کو نئے انسرٹڈ سیلز کے ساتھ انسرٹ آپشن بٹن نظر آئے گا. اس بٹن کے ذریعے آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان نئے سیلز، روز یا کالمز کو کیسے فارمیٹ کرنا ہے. فارمیٹنگ کی مزید آپشنز تک رسائی کے لیے اس انسرٹ آپشن بٹن پر ماؤس لے کر جائیں اور اس پر بنے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں. ٹو انسرٹ کالمز. جس کالم کے آگے یا پہلے آپ نے نیا کالم ایڈ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں. مثال کے طور پر اگر آپ نے اے اور بی کے درمیان کالم ایڈ کرنا ہو تو کالم بی کو سلیکٹ کریں گے. ہوم ٹیب پر انسرٹ کمانڈ پر کلک کریں. یہ دیکھیں آپ کی ورک شیٹ میں ایک نیا کالم ایڈ ہو گیا ہے. بائی ڈیفالٹ جو نیا کالم ایڈ ہوتا ہے اس کی فارمیٹنگ اس کے لیفٹ یا بائیں جانب والے کالم کی طرح ہی ہوتی ہے. لیکن فارمیٹنگ کی مزید آپشنز کے لیے ماؤس کو انسرٹ آپشنز بٹن پر ہوور کر کے اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں. جب آپ روز یا کالمز کا اضافہ کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے اگلی رو یا کالم کی ہیڈنگ سلیکٹ ہو تاکہ اس رو یا کالم میں تمام سیلز سلیکٹڈ ہوں. کیونکہ اگر آپ کسی رو یا کالم میں ایک سیل کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں صرف ایک سیل ہی انسرٹ ہوگا. ٹو ڈیلیٹ روز. جن روز کو ڈیلیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب سے ڈیلیٹ کمانڈ پر کلک کریں. یہ دیکھیے ورک شیٹ سے سلیکٹڈ روز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. ٹو ڈیلیٹ کالمز. جن کالمز کو ڈیلیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب سے ڈیلیٹ کمانڈ پر کلک کریں. آپ کی ورک شیٹ سے سلیکٹڈ کالم ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. ریپنگ ٹیکسٹ اینڈ مرجنگ سیلز. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیلز میں ڈیٹا یا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ٹھیک طرح سے ریڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمیں ٹیکسٹ ریپنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیکسٹ ریپ آپ کے کانٹینٹ کو سیل میں ملٹی لائنز کی صورت میں ارینج کر دیتا ہے، یعنی ایک سیل کا سارا کانٹینٹ آسانی سے ریڈیبل ہو جاتا ہے. ٹو ریپ ٹیکسٹ. جن سیلز کو ریپ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب سے ریپ ٹیکسٹ کی کمانڈ کو منتخب کریں. آپ دیکھیں گے کہ ان سیلز میں موجود کانٹینٹ ریپ ہو گیا ہے اور اب ہم اسے آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکسٹ ریپنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی کمانڈ ریپنگ کو ری کلک کریں. آپ کا ٹیکسٹ ان ریپ ہو جائے گا.
To merge cells using the merge and center command. जिन cells को merge करना हो उनको select करें. होम टैब से मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें. मुंतखब शुदा cells merge हो जाएंगे और उनमें text भी centered हो जाएगा. अगर आप मर्जिंग नहीं चाहते तो मर्ज एंड सेंटर को री-क्लिक करें. मर्ज शुदा सेल्स दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे. To access more merge options, अब हम Home टैब पर Merge and Center command के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके मर्जिंग की मजीद ऑप्शंस को देखते हैं. इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी. Merge and Center. ये सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देता है. मर्ज अक्रॉस सिलेक्टेड सेल्स की हर रो को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना देता है. ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा रोज को मर्ज करना चाहें. Merge cells. सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है. अनमर्ज सेल्स मुंतखब करदा या सिलेक्टेड सेल्स को अनमर्ज कर देता है. फॉर्मेटिंग सेल्स. याद रखें कि ऐसी स्प्रेडशीट्स जो फॉर्मेटेड ना हो उन्हें रीड करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक रीडर के जहन पर बहुत बुरा असर डालती है. फॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड सेल्स एक स्प्रेडशीट की विजिबिलिटी को एनहांस करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स. इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि टेक्स्ट और सेल्स का रंग और स्टाइल किस तरह तब्दील किया जाता है. टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं. नंबर और डेट्स पर स्पेशल फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. रिबन में आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल वगैरह की कमांड्स मिलेंगी. फॉन्ट की कमांड से आप स्टाइल, साइज और कलर को चेंज कर सकते हैं. अलाइनमेंट कमांड से आप ये तयन करते हैं कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेल्स में टेक्स्ट किस तरह से जाहिर किया जाएगा. नंबर कमांड्स से आप नंबर और डेट्स की डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं. टू चेंज द फॉन्ट. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब में फॉन्ट स्टाइल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा. माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट्स पर हावर करके अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक फॉन्ट स्टाइल को मुंतखब करें. टू चेंज द फॉन्ट साइज. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें. ये फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया. मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक फॉन्ट साइज सेट करें. जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फॉन्ट साइज का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप फॉन्ट साइज का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं. फॉन्ट साइज का इंतखाब करके क्लिक करें. आप फॉन्ट साइज को ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं. टू यूज द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. अब होम टैब में फॉन्ट्स ग्रुप से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कमांड्स को क्लिक करें. टू ऐड अ बॉर्डर. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में यहाँ बॉर्डर्स कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें. बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा. यहाँ से अपनी मर्जी का बॉर्डर स्टाइल मुंतखब करें. आप बॉर्डर का स्टाइल, लाइन कलर, लाइन स्टाइल भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं. इसके लिए आप ड्रॉ बॉर्डर्स की कमांड से अपनी मर्जी का बॉर्डर ड्रॉ करें और बॉर्डर लाइन स्टाइल वगैरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करें. टू चेंज फॉन्ट कलर. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें.
होम टैब के अंदर फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। फॉन्ट कलर मेन्यू खुल जाएगा। माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट कलर्स पर हॉवर करके अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक फॉन्ट कलर को मुंतखब करें। फॉन्ट कलर मेन्यू से आप मोर कलर्स की ऑप्शन पर क्लिक करके मज़ीद कलर्स को मुंतखब कर सकते हैं। टू ऐड अ फिल कलर, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में फिल कलर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। फिल कलर मेन्यू खुल जाएगा। मुख्तलिफ फिल कलर्स पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक फिल कलर सेट करें। जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फिल कलर का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप अपनी मर्जी के फिल कलर का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। टू चेंज हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ये 3 ऑप्शंस नजर आएंगी। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट से सेल में मौजूद डेटा लेफ्ट अलाइन हो जाता है। सेंटर, इस कमांड से सेल में मौजूद डेटा या कंटेंट सेल के दरमियान या सेंटर में अलाइन हो जाता है। अलाइन टेक्स्ट राइट, इससे सेल का डेटा दाएं या राइट साइड पर अलाइन हो जाता है। टू चेंज वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। अलाइनमेंट ग्रुप में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। टॉप अलाइन, इस ऑप्शन से सेल में लिखा कंटेंट सेल के टॉप पर अलाइन हो जाता है। मिडल अलाइन, मिडल अलाइन से सेल डेटा मिडल में अलाइंड हो जाता है। इससे सेल में लिखा गया टेक्स्ट या डेटा सेल के नीचे अलाइंड हो जाता है। बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कशीट में नंबर्स सेल्स में बॉटम राइट अलाइंड होते हैं, जबकि टेक्स्ट या अल्फाज सेल में बॉटम लेफ्ट अलाइंड होते हैं। फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड डेट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप इसमें नंबर और डेट्स को कई मुख्तलिफ तरीकों से फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नंबर को करेंसी सिंबल्स, डेसिमल या परसेंट सिंबल्स के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। टू फॉर्मेट नंबर्स एंड डेट्स, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में नंबर फॉर्मेट कमांड्स ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपनी मर्जी का नंबर फॉर्मेट मुंतखब करें। कुछ नंबर फॉर्मेट्स के लिए आपको इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल की कमांड्स को सिलेक्ट करना होता है। ये कमांड्स आपको नंबर फॉर्मेट में यहां मिलेंगी। अब हम आपको नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर आने वाली ऑप्शंस के बारे में तफसील से बताते हैं। जनरल, बाय डिफॉल्ट वर्कशीट का हर सेल इसी जनरल फॉर्मेट सेटिंग पर सेट होता है, यानी जब आप किसी भी सेल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट इस इनपुट को जनरल फॉर्मेटिंग में लिखता है। नंबर, इस फॉर्मेट में नंबर्स डेसिमल की सूरत में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेल फॉर्मेट अगर नंबर पर सेट किया हुआ हो और आप किसी सेल में 4 लिखें तो एक्सेल इसको खुद ब खुद बदल कर 4.00 लिख देगा। करेंसी, करेंसी फॉर्मेट में नंबर को करेंसी के तौर पर एज्यूम किया जाता है। और आप कोई भी नंबर जब किसी सेल में एंटर करेंगे तो एक्सेल इसको करेंसी के तौर पर लिखेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने नंबर फॉर्मेटिंग करेंसी पर सेट की हो और किसी सेल में 4 लिखें तो एक्सेल इसको करेंसी के फॉर्मेट में कुछ यूं लिख देगा। अकाउंटिंग, इस फॉर्मेट में भी
ویلیوز کو کرنسی کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کرنسی سمبل اور ڈیسیملز کو خاص طور پر رائٹ اور لیفٹ الائن کیا جاتا ہے۔ یہ فارمیٹنگ لمبی اکاؤنٹنگ لسٹ کو پڑھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ شارٹ ڈیٹ، یہ فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگست 8 2014 کو یوں لکھا جائے گا 8/8/2014۔ لانگ ڈیٹ، لانگ ڈیٹ فارمیٹ میں ڈیٹس کو پوری تفصیل سے لکھا جاتا ہے، جیسے ویک ڈیز، منتھ، ایئرس۔ ڈی ڈی، ایم، وائی وائی۔ ٹائم، اس فارمیٹ میں ٹائم کو یوں لکھا جاتا ہے آورز منٹس سیکنڈز۔ ایچ ایم ایس اور اے ایم یا پی ایم نوٹس۔ پرسنٹیج فارمیٹ میں ڈیٹا کو پرسنٹ سائن کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 0.75 لکھتے ہیں تو پرسنٹیج فارمیٹ اس کو 75.00% کی شکل میں لکھے گا۔ فریکشن، اس فارمیٹ میں ڈیٹا کو فارورڈ سلیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فریکشن فارمیٹ سیٹ کیا ہوا ہے اور ایک سیل میں 1/4 انٹر کرتے ہیں تو وہ ایز اٹ از یعنی اسی طرح لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ کی فارمیٹ سیٹنگ جنرل ہو تو ایکسل اس کو ڈیٹ سمجھے گا اور اس فگر کو بدل کر 4 جنوری لکھ دے گا۔ سائنٹیفک، اس فارمیٹ میں نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشنز میں لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک سیل میں 1,40,000 لکھیں تو آپ کو اس کے نتیجے میں 1.40 جمع 05 لکھا نظر آئے گا۔ بائی ڈیفالٹ ایکسل کسی بھی ویلیو کو جو عددی نظام میں بہت بڑی ہو اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ دیتا ہے۔ ٹیکسٹ، اس فارمیٹ میں نمبرز کو ٹیکسٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ جو ویلیو یا فگر کسی سیل میں لکھیں گے ایکسل اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا اور وہ ویلیو جوں کی توں لکھی جائے گی۔ بائی ڈیفالٹ ایکسل اسی فارمیٹ پر سیٹ ہوتا ہے۔ مور نمبر فارمیٹس، یہ آپشن آپ کو نمبر فارمیٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سب سے آخر میں لکھی ملے گی۔ اس آپشن کے ذریعے آپ نمبر فارمیٹ کو کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ $، سائن کو کسی اور کرنسی یا PKR میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ڈیسیمل پلیسز کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔